خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی ان کی گہرائی پر غور کیا ہو۔ آج ہم قرآن پاک کی 4 مختصر لیکن انتہائی طاقتور سورتوں کا جائزہ لیں گے، جنہیں عام طور پر 4 قل کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، ان کا اصل پیغام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کس طرح ہمارے لیے ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام کرتی ہیں۔ تو چلیے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، اس گفتگو کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے 4 کل کا تعارف ہوگا، پھر ان کے ذریعے ملنے والے عظیم اجر پر بات ہوگی، اس کے بعد 2 حفاظتی صورتوں کو سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ روزمرہ کی عملی زندگی میں یہ ہمارے لیے کیسے ڈھال بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے کی، یعنی 4 کل کا تعارف اور ایمان کی بنیادیں۔ دیکھیے، یہ صورتیں ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی تھیں۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ توحید یعنی خدا کے ایک ہونے کی مطلق حقیقت کو واضح کرنا انتہائی ضروری تھا۔ ہوتا کیا تھا کہ پیغمبر اسلام سے لوگ خدا کی ذات کے بارے میں پیچیدہ سوالات کرتے تھے، تو یہ صورتیں انہی سوالات کا بالکل براہ راست سیدھا جواب بن کر سامنے آئیں۔ انہوں نے کسی بھی قسم کے شرک کو یا خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو سختی سے مسترد کر دیا۔ اب اس جدول پر تھوڑا غور کریں، اس سے ان 4 صورتوں کی بنیادی ساخت بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ جو پہلی 2 صورتیں ہیں نا، الکافرون اور الاخلاص، یہ عقائد کا دل ہے اور ہمیں ایک عظیم روحانی خزانہ فراہم کرتی ہیں، جبکہ جو آخری 2 صورتیں ہیں، الفلق اور الناس، وہ ایمان والوں کے لیے بیرونی اور اندرونی خطرات کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بناتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ خالص ایمان اور ان پہلی 2 صورتوں کے عظیم اجر کے بارے میں ہے۔ سورہ الکافرون کا پس منظر جانتے ہیں؟ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب قریش قبیلے نے ایک عجیب سے سمجھوتے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، بدلے میں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں۔ لیکن اس صورت نے عقائد کی اس ملاوٹ کو بالکل واضح طور پر مسترد کر دیا۔ اس نے بتایا کہ سچا ایمان کسی سمجھوتے کا محتاج نہیں ہوتا، اور اس کا وہ آخری پیغام تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ صحیح۔ اب آتے ہیں سورہ الاخلاص کی طرف۔ اسلامی روایت میں اس نہایت مختصر صرف 4 آیات پر مشتمل سورت کو خالص توحید کا سب سے بڑا شاہکار مانا جاتا ہے۔ مطلب اس میں ایک ایسے خدا کو بیان کیا گیا ہے جو بالکل بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس پوری کائنات میں حقیقتاً کوئی اس جیسا نہیں۔ اب ذرا یہاں اس چھوٹی سی سورت کے روحانی انعامات کا پیمانہ دیکھیں، واقعی حیران کن ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اس چھوٹی سی سورہ الاخلاص کو پڑھنے کا اجر پورے قرآن کے 1/3 یعنی 1/3 حصے کی تلاوت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ اس سورت کی عظیم فضیلت کا بالکل واضح ثبوت ہے۔ اور یہ روحانی حساب یہیں ختم نہیں ہوتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص کو عقیدت سے 200 مرتبہ پڑھتا ہے، اس پر خدا کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ اس کے پورے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 50 سال! یہ اپنے آپ میں ایک نہایت عظیم اور حیران کن انعام ہے۔ اچھا، اس کی جڑیں ایک تاریخی واقعے سے بھی جڑی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دفعہ ایک سپہ سالار اپنی ہر نماز میں سورہ الاخلاص کی تلاوت لازمی کرتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ ایسی کیا خصوصیت ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے رحمان یعنی سب سے رحم کرنے والے خدا کی یہ عظیم صفات بیان کرنا بہت پسند ہے۔ اس پورے جذبے اور محبت کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام نے اسے یہ وعدہ سنایا کہ اس صورت سے تمہاری یہ بے پناہ محبت ہی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور ہاں، ایک اور بات واضح کر دوں، یہ سب عظیم انعامات اور واقعات کوئی ہوا میں نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر جیسی کلاسیکل اور انتہائی مستند کتابوں میں بڑی باریکی سے درج ہیں۔ یہی چیز واضح کرتی ہے کہ کس طرح ہمارا ایک چھوٹا سا روزمرہ کا عمل بھی ابدی نجات اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چلیے، اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، 2 حفاظتی صورتیں یعنی الفلق اور الناس۔ دیکھیں، جہاں پہلی 2 صورتوں نے ہمارے لیے روحانی خزانہ جمع کیا نا، وہیں آخری 2 صورتیں، جنہیں المعوذتین بھی کہا جاتا ہے، ایک مکمل اور طاقتور دفاعی نظام ہے۔ عربی میں اس لفظ کا سیدھا سا مطلب ہے 2 پناہ دینے والیاں۔ ان کا انداز بالکل منفرد ہے۔ ان میں رب کی پناہ مانگتا ہوں جیسے براہ راست حفاظتی جملے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ انسان کو ہر قسم کے شر اور برائی کے خلاف بچانے والی زرہ کا کام کرتے ہیں۔
تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ صورتیں ایک بہت مخصوص واقعے پر نازل ہوئی تھیں۔ ہوا یہ تھا کہ لبید بن عاصم نام کے ایک شخص نے بال، گرہیں اور سوئیاں استعمال کر کے انہیں ایک کنویں میں چھپایا اور جادو کے ذریعے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو جب ان صورتوں کی آیات پڑھی گئیں تو وہ جادو ایک ایک گرا کر کے بالکل بے اثر ہو گیا۔ اب یہاں جو سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حفاظت کو کس طرح تقسیم کیا ہے۔ الفلق اس دنیا کے جسمانی اور بیرونی خطرات کے خلاف ڈھال بنتی ہے، مثلا حسد، جادو اور اندھیرا۔ دوسری طرف الناس انسان کے ذہن اور دل کو اندرونی خطرات، وسوسوں اور نفسیاتی خوف سے محفوظ رکھتی ہے۔ آسان الفاظ میں ایک باہر کی حفاظت فراہم کرتی ہے اور دوسری اندر کی۔ ان کا میل بہترین ہے۔ آخر میں آتے ہیں چوتھے حصے پر، روزمرہ معاملات اور ان کے روحانی فضائل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ ان صورتوں کو عملی زندگی میں کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی علماء انہیں روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کی سخت تاکید کرتے ہیں، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت، منفی اثرات کو روکنے کے لیے، بیماروں پر شفا کے لیے یا نظر بد اور حسد سے بچنے کے لیے۔ انہیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا واقعی ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے گرد ایک نہ دکھائی دینے والی حفاظتی زرہ پہن لی ہو۔ اور ایک بڑی دلچسپ تسبیح دی جاتی ہے آج کل۔ جدید مفسرین سورہ الناس کی تلاوت کو ایک ایسی روحانی ویکسین سے تشبیہ دیتے ہیں جو آج کل کے ذہنی دباؤ، شک اور منفی وسوسوں کے وائرسز کے خلاف ایک زبردست قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ یہ آپ کے ذہن کو بالکل صاف اور پرسکون کر دیتی ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد ہم اس گہرے سوال پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں، آخر کس طرح صدیوں پرانی یہ مختصر سی صورتیں آج کے اس تیز ترین اور سٹریس سے بھرپور دور میں بھی کروڑوں لوگوں کو انتہائی نفسیاتی اور روحانی سکون فراہم کر رہی ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسی ناقابل تشخیر حفاظتی ڈھال ہے جس پر آج کے زمانے میں غور کرنا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔